رہی ہے، اور ایک خیر کی قوت ہے جو کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں برسر پیکار ہے۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو کہ اس ملک کو ماضی سے نکال کر، ان حالات سے نکال کر جس میں کہ بظاہری طور پہ تو چیزوں کو ایک طرح سے رکھا گیا لیکن اندر سے ان کو بتدریج کھوکھلا کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمدرد ان کا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، جن کو دیکھ کر جب یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو بنارسی ٹھگ تھے وہ کون ہوتے تھے۔ بنارسی ٹھگ وہی لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس وباس بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکما دے کر فرار ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو اپنا وہ مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے۔ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے 40 سال سے انہی کی حکومتیں تھیں؟ کیا عوام کو معلوم نہیں کہ کس طرح سے موٹر سائیکل پہ آنے والے آج لینڈ کروزرز میں آتے ہیں اور لینڈ کروزرز میں آ کے جلسوں سے اترتے ہیں اور بات غریبوں کی کرتے ہیں؟ ایسے ایسے ہم لیڈر دیکھیں ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کاروبار تھا ان کا سیاست میں آنے سے پہلے، اور اب ان کی کیا شان و شوکت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور کس طرح کا وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں وہ بھاشن دیتے ہیں کہ ان کو عوام کا بڑا دکھ درد ہے۔ کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دکھ کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا جو مذاق اڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو وہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز جو انڈیا کے ہیں اس پہ کن کی تصاویر آ رہی ہیں؟ یہی ان لیڈران کی تصویر آ رہی ہے جو کہ اس وقت گائے بگائے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے، اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کا حساب لیا جائے گا، قوم ان سے اس کا حساب لے گی۔ یہ بہروپیے جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی معیشت کی، اس کے اداروں کی، آج عوام کے ہمدرد بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ اور وہ کس لیے نمودار ہوئے ہیں؟ ہم پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ جو سارا پورا جو ایک سیاسی ناٹک چل رہا ہے، کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ کسی کو گالی دے کر انہوں نے اس بات سے اس بیانیے کو شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے کہ اس دھول کے پیچھے ان کے مکروہ چہرے، کرپشن زدہ چہرے یہ چھپ جائیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ ان کی کرپشن کے کیسز کے بارے میں بات کریں، انہوں نے یہ جنگ اداروں کی طرف جھونک دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان کے عوام اس چیز کو برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ اور خاص طور پہ وہ بیانیہ جو کہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرتا ہو، جس کے لیے پوری کوششیں کی گئی ہوں ہر طرح کی، اس بیانیے کو تقویت کون دے رہا ہے؟ ہماری اپوزیشن دے رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دے۔ عوام نے آپ کے والد صاحب کا بھی، آپ کے بڑا ساتھ دیا، آپ کے بڑوں کا بھی بہت ساتھ دیا۔ آج جن کے ساتھ آپ بلگیر ہو رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کی محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے بڑوں کو بہت برا بھلا کہا۔ یہی وہی لوگ ہیں
جنہوں نے کہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، آج یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ یہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں بیکاز ابھی ان کے جو مفادات ہیں وہ ایک ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ fear drives people apart and greed drives people apart and fear brings them together. یہ وہ خوف ہے جس نے کہ ان کو اکٹھا کیا ہے. جو احتساب ان کا ہونا ہے اس کو یہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ادوار میں کیا کچھ نہیں کیا. ان کے بڑے کن ناموں سے جانے جاتے ہیں، خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب اور جو شہباز شریف کی اولاد ہے اور جو نواز شریف کی اولاد ہے. انہوں نے ہماری خواتین پہ ایسی باتیں کی جو کہ شرمناک ہے. ہماری جو خاتون اول ہیں ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ سیاسی لیڈر ہیں. وہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ان کو بھی گھسیٹا گیا. ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. آپ کس منہ سے، اور خاص طور پہ بلاول، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک وراثت کی وجہ سے آپ کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے اور آپ جو ہے تو اس طرح کی باتیں اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے اپنے عوام کا؟ کراچی کا آپ نے دیکھ لیا. سندھ میں حکومت آپ کی کتنے عرصے سے جاری ہے؟ کیا حال ہے سندھ کا؟ کیا حال ہے کراچی کا؟ وہاں پہ لوگ غربت سے، بھوک سے، افلاس سے، ظلم سے کے اندر نہیں رہ رہے. آپ نے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا. آپ نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کیا. آپ نے کرمنلز کو بھرتی کیا فوج میں، اپنی پولیس کی فورس میں. پھر یہ جو ناٹک آپ نے رچایا سندھ میں، جس میں کہ قائد کے مزار پہ جو ہلڑ بازی صفدر عوان نے کی، بجائے اس کے کہ آپ اس جرم پہ، اور اس کا اعتراف آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ غلط کام ہوا ہے. اور جو کیس ہوا تھا رجسٹر، وہ بھی آپ ہی کی پولیس نے کیا تھا. اب بجائے اس کے کہ اس جرم کی آپ مذمت کریں، آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے. آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اداروں کے خلاف بات کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ آپ کی کوئی ذاتی جائیداد ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیوں کی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے تو اپنی ایک بنا لیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے تو آپ کو رد کر دیا تھا. ایک نیشنل پارٹی سے آپ نے اس کو ایک ریجنل کیا کہ ایک رورل پارٹی بنا دیا. اتنا برا تو ANP کے ساتھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی اپنے حجرے تک محدود ہو گئی. آج آپ ان حالات کو مزید گمبھیر بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا دوست کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جھانسا دے کر اور آپ اقتدار میں آ جائیں اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں. کیا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کن کن اداروں کا مجھے یاد ہے کہ وہ جب OGDCL کا جو آپ نے ہیڈ بنایا تھا، ایک میٹرک پاس جیل کا آپ کا ساتھی تھا یوسف رضا گیلانی کا، اس کو آپ نے اداروں پہ بٹھایا. آپ ایک ایک جگہ سے پیسے لیتے تھے، نوکریاں بیچتے تھے. آپ نے ہر ادارے میں اتنے بھرتیاں کی پیسے لے کر، جس کی وجہ سے کوئی سندھ کی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑے معزز لوگ کہتے ہیں. آج جو اگر ادارے نیچے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ کوئی 2 سال میں نہیں ہوا. یہ 30-40 سال کی جو نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ جو آج آپ کو ایک نظر آتی ہے اسٹیجوں پہ، ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے اس میرے وطن کو، میرے پاکستان کو، پاکستان کے ینگ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ کے دکھوں پہ کھیلتے ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ آپ کا خون چوستے ہیں. آج یہ عوام کے ہمدرد بن بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. مریم نواز وہ بھی ایک
विरासत की पैदावार हैं। उन्होंने अपने आप को बेनजीर समझ लिया है। भाई बेनजीर बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एक क्लास की औरत थी, आप किधर है? सिर्फ जूते और कपड़े और मेकअप से तो नहीं होता। इसके लिए आपको चाहिए, आप अगर अवाम की बात करते हैं तो फिर आपको अवाम के साथ अपना वो करना पड़ेगा, उनके साथ उन्हीं की तरह से आपको रहना होगा। ये जो आ जाते हैं इनसे ये पूछिए कि क्या वजह थी कि आपकी एयरलाइन तो फायदे में थी और पाकिस्तान इंटरनेशनल जिसको कि आप बड़े जिसके हेड थे, आप उसमें नुकसान दर नुकसान हो रहा था। तो आपने तो पाकिस्तान को इलेक्शन के जरिए, इलेक्शन का और जमहूरियत का लिबादा पहनकर बुनियादी तौर पे आपने आपको कारोबार का एक जरिया समझा। देना आप जवाब, आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? जब हम देते हैं, आप देते हैं, तो ये कैसे नहीं देंगे? ये कोई ऊपर से आए हुए हैं? इमरान खान को तो जब पूछा गया कि कैसे आपने ये घर बनाया, उन्होंने जवाब दे दिया, किस्सा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कह दिया। आपसे सवाल पूछे थे कि आपने ये असासे कैसे बनाए हैं, आप पैसे कैसे ले गए थे, आप उसका जवाब दें। आपने फलसफा शुरू कर दिया, आप इनकिलाबी बन गए, आप बाहर बैठकर बुज़दिलों की तरह आप वहां से तकरीरें करते हैं। इधर आपकी अपनी पार्टी में कोई उसकी ओनरशिप है नहीं। कोई ग्रुप क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तितर बितर हुए लोग उधर पंजाब में हमसे मिल रहे हैं। ये इनकी जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे एक जाती मफाद का मजमुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को इस करप्शन के केसेस से निजात दिलाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, अगर आपका मुस्तकबिल होना है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल होना है, तो हमें इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होते हुए इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये सारे कटहरे में खड़े होंगे और जेलों में बैठे होंगे। आज ये आके बार बार टीवी पे बातें करना, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप एक ऐसी धूल झोंक रहे हैं जिसके पीछे आप छुपना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। हमारी नीयतें भी ठीक है और उस पे अमल जो है वो भी उसके हमारे इस्तेकाम में और भी इजाफा हुआ है। और हमें पता था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था, 2 साल पहले ही कह दिया था कि ये सारे इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो गए। हम उस वक्त भी अकेले थे, हम अभी भी अकेले हैं। उस वक्त भी हमने अपोजिशन में रह के इनका मुकाबला किया, अभी तो हमारी हुकूमत है, तो हम इनका मुकाबला कैसे नहीं करेंगे? इनके पास कोई इखलाकी कुव्वत नहीं है, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये सच का सामना कर सके, कानून का सामना कर सके। और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमें जो ताकीद की गई है कि हलाल हलाल होता है और हराम हराम होता है। इन लोगों ने हराम पे बच्चों की भी परवरिश की और खुद भी आज ये जायदादें बना के बैठ गए हैं। और आपको मालूम है कि जो सारी शुगर मिल्स का केस था, ये किसने बनाई है? ये इत्तेहाद वालों ने बनवाई। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करवाए कि जी आपने मशीनरी हमसे खरीदनी है। इन्होंने अपनी मशीनरी बेचने के लिए लाइसेंसेस दिए। इन्होंने किस चीज को छोड़ा है? इन्होंने तो पाकिस्तान की हर उस सनत पे, हर उस मौके को जिसमें कि ये फायदे उठा सकते थे, इन्होंने फायदे उठाए हैं। एक तरफ ओमनी ग्रुप है जिसके वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरब हार रुपया उनमें से गुजरे हैं। भाई कोई पूछे तो सही ना कि ये इतने अरब रुपए हमारे अकाउंट में से तो 2 लाख रुपए भी आ जाए तो हमसे इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि भाई ये किधर से आए। वो दूसरे शहबाज शरीफ हैं, किसी के
کارپینٹر کے گھر سے اکاؤنٹ سے, کسی ریڑھی والے کے, اس سے, ملازموں سے, گارڈ کے, ان کے اکاؤنٹ میں سے اربوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ. یہ پیسہ عمران خان کا نہیں تھا, یہ پیسہ ہمارے ملک کا تھا, ہمارے ملک کے عوام کا تھا. یہ لوٹ لیا انہوں نے, اور آج آ کے ہمیں یہ تقریریں کرتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں. بھئی اگر عمران خان کے بارے میں آپ کو, یا کسی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی وہ ہے تو آپ بات کریں. ریڈیو جو ہے, وہ ٹی وی جو ہے, وہ بالکل ہر وقت وہ خبریں دے رہا ہے, ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرٹیسزم حق ہے. اخباروں میں بھی جو ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. ہر جگہ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہوا کہ ہم کہیں کہ جی آپ نے یہ خبر چھاپنی ہے. آپ ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھی کوئی, ابھی ادھر آپ عوام کے سامنے کہہ دیں کہ آپ کے پاس سامنے انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس نے کسی کو فون کیا ہے کہ یہ خبر چھاپو اور یہ خبر نہیں چھاپو؟ سن لیں, جو آپ کے جو اونرز بھی ہیں وہ بھی سن لیں. کبھی کہا ہے میں نے تو یہاں تک نہیں کہا کہ خبر کیوں نہیں چھاپی ہے میری. ایسے بھی اخبار ہیں جو کہ پریس کانفرنس کو بھی کور نہیں کرتے ہیں, نہ کریں. تو یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ وہ حکومت ہے جو کہ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو لالچ دیں اور کسی کو آپ دھمکی دیں. ہم نے تو نہیں کیا. میں تو آپ کو ایز این انفارمیشن منسٹر میرے 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. یہاں ہماری پی آئی او صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, نہ کسی کو اشتہار کا کہا ہے, نہ اس کو استعمال کیا ہے, نہ یہ کہا ہے کہ یہ خبر کیوں چھاپی, یہ کیوں نہیں چھاپی. تو یہ ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں کہ غلط جھوٹ تو ان کو ایسا بولنا آتا ہے کہ ہم سچی بات ہے کہ اپنی سچی بات بھی نہیں اس اعتماد کے ساتھ کر سکتے جتنا کہ اعتماد ان کے جھوٹ میں ہوتا ہے. ایسے آ کے آ جاتے ہیں, بن جاتے ہیں جیسے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں فرشتے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو پاکستان میں آپ نے کیا ہے, ظلم عوام کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے. مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے, مہنگے مہنگے جوتے پہن کے آپ آ جاتے ہیں, کروڑوں کی آپ نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, اور پھر عوام کا دکھ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ تو پھر عمران خان کی ہمیں قدر اور بھی آتی ہے. میں یہ نہیں کہ میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس کا ذاتی طور پہ بھی ایک وہ ہوں, فین ہوں, کیونکہ میں اس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں کہ جو کپڑے وہ پہنتا ہے, جس طرح سے ملنگ آدمی ہے وہ, جس طرح سے وہ رہتا ہے, اپنے گھر میں رہتا ہے, نہ وہ شان و شوکت, اس کی پرسنالٹی کافی ہے. یہ تو 10 بھی اکٹھے ہو جائے تو اس کی جوتے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور میں یہ بالکل دل سے بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز مائی پولیٹیکل لیڈر بٹ ایز اے پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں. اتنا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے اور کرج بھی دی ہے, ہمت بھی دی ہے. وہ نہیں گھبرانے والا ان چیزوں سے. اس کا تو جو ارادے ہیں وہ اور بھی مضبوط ہوئے, کیونکہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو ان کے چنگل سے چھڑائیں گے. پہلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ جو بنارسی ٹھگ جو کہ حکمران رہے ہیں, ان کے تسلط سے ہم آزاد کریں. یہ جو خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان سے ہم ملک کو آزاد کریں. بنیادی طور پہ یہی باتیں میں نے کرنی تھی. کہنے کو تو بہت کچھ دل بھی چاہتا ہے اور وہ بھی ہے, لیکن میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. سر یہ کہا کہ اپوزیشن بھی بہت زیادہ کرٹیسزم میں ہے, حکومت بھی کرٹیسزم میں ہے. سیاسی طور پر معاملات حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے چلا کرتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جس طریقے سے یہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا کوئی سلوشن نکلتا نظر آئے گا؟ پارلیمنٹ ہو یا باہر ہو, دونوں جگہ تلخی ہیں, تو کوئی نہ کوئی میڈیشن کا امکان ہے یا یہ معاملہ ایسے چلے گا؟ گڈ کوشچن. دیکھیں, جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے اور حکومت کا تعلق ہے تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ اپوزیشن کون ہوتی ہے. اپوزیشن وہ نہیں ہے جو کہ آج الیکشنز کو مشکوک کہہ رہی ہے. سندھ میں وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے, بڑے زور سے کہتے ہیں, تو سندھ میں تو دھاندلی نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کی یہ بات نہیں کر سکتے بیکاز ادھر تو ہماری حکومت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں وہ ملی. پنجاب میں ہمیں جتنی بھی سیٹس ملی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, اور گجرانوالہ کے جلسے سے یہ ثابت ہو گیا کہ سینٹرل پنجاب میں سوائے 10 سیٹوں کے ہماری اور کوئی سیٹ تھی نہیں, باقی ان کی تھی. تو ہمیں تو یہ سلیکٹڈ لگتے ہیں. ہم تو وہ پارٹی ہیں جس نے کہ نیوٹرل امپائرز کا
प्रोसेस शुरू किया। अब अगर अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत की पॉलिसीज पे उसको क्रिटिसाइज करे अगर वो गलत हो, और अगर अच्छी हो उसको सपोर्ट करे, लेजिस्लेशन में ताउन करे वो जो किस्म के मुल्क की इदारों की भलाई हो। लेकिन अगर ये सिर्फ सीटियां बजाते रहेंगे, ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर के चक्कर में रहेंगे, ये सिर्फ अपने लीडर्स के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर है कि ये अपोजिशन तो ना हुई, ये तो एक मफाद परस्तों का एक नेगोशिएशन का एक वो फरीक बन गया। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम हर चीज पे इनके साथ बात करने को तैयार हैं, सिवाय इस पे कि आप करप्शन पे जो है ना हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इनका मसला ही सिर्फ एक ही है, वो है करप्शन। तो मुल्क की मसाइल के लिए तो हम ओपन हैं, लाएं कोई बिल्स लाएं, कुछ लेजिस्लेशन लाएं जिसमें कि मुल्क की बेहतरी हो। आप देखें हम कैसे तावन करते हैं। लेकिन यह तो नहीं है कि आप एक ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल, खास तौर पे कोरोना के बैकड्रॉप में, देखिए आपको पता होगा, आप मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग बैठे हैं यहां पे, कि दुनिया में क्या हालत है, कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज तबाह बर्बाद हो गई हैं। जिधर टूरिज्म में डेवलप मुल्क बाज थे, मालदीव जैसे या और कई ममालिक, टर्की जैसे, इनकी इकोनॉमीज को जो नुकसान पहुंचा है, जहां जितनी बेरोजगारी हुई है, जितने हालात वहां पे खराब हैं, जितनी महंगाई है, उस लिहाज से तो हमारा अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आया ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी के सारे इंटरनेशनल इदारे भी तारीफ करते हैं, और जो अमरीकी मेरा ख्याल है ट्रेजरी सेक्रेटरी थे या क्या था, मैंने एक पढ़ा है, उसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने इस पे ही पढ़ा है कि अगर अमरीका पाकिस्तान की तरह अपनी हिकमत अमली कोरोना में बनाता तो हमें 10 खरब डॉलर बचत हो सकते थे। तो देखिए आपको हालात के मुताबिक देखना है। आप हम पे बिल्कुल, हमें इस चीज का एहसास है कि महंगाई है, हमें इसका बिल्कुल पूरा पता है, पूरी कोशिशें भी हो रही हैं, हर तरह से दिन रात प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, कैबिनेट लगी हुई है, लेकिन हम कुर्रे अर्ज से बाहर नहीं जा सकते कि सारी दुनिया में मुसीबत हो, और उस लिहाज से मैं यही समझता हूं कि सारी दुनिया में मुसीबत है, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है, शायद हमारे यहां नेक लोग मौजूद हैं, शायद यहां पे कुरान और नमाज होती है, इस वजह से, और जगहों पर भी और इस्लामी मुल्क भी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा रहम किया है। इंडिया में आप देख लें क्या हालात हैं। तो ये जो मुश्किलात हैं ये आर्जी होती हैं। अगर कौम, और जिस तरह मैं सलाम करता हूं तमाम अपने हमवतनों को, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, कि जो कि इस वक्त में जो महंगाई से उनको तकलीफ पहुंच रही है, हमें उसका पूरा एहसास है, और हम इंशाअल्लाह इसको हल करके रहेंगे। मिस्टर साहब, जिनको आपने बनारसी ठग कहा जी, और जिनका मतलब नजर आपकी नजर में करप्शन है जी, लेकिन उन्होंने नब्ज तो अवाम के हाथ पे चेक किया, जो महंगाई बेरोजगारी से लोग आगे तो वो उन्होंने इस चीज को रखा। कब तक उम्मीद की जा सकती है कि अवाम को कुछ रिलीफ, आपने कहा आप लगे हुए हैं, कब तक? क्योंकि चीनी आटा का भी आपके सामने आया लेकिन रिलीफ नहीं मिला, और आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 750 लोग आपने कल पार कर दिया अपने रेडियो पाकिस्तान। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि नफ्स पे क्या, मैं इसको ये कहूंगा कि इससे मौका परस्ती से ज्यादा आप नहीं कह सकते हैं कि एक बंदा तकलीफ में हो तो आप उसकी तकलीफ पे सियासत करें। भाई आप आए, आप पार्लियामेंट में हैं, आप अपनी गुनाहों की माफी मांगे कि ये, और ताउन दें। ये वक्त इस किस्म की बेयकीनी फैलाने का है जब आपकी इकोनॉमी में थोड़ी जान पैदा हो रही है। ये तो चाहते ही यही है कि इकोनॉमी चले नहीं, इसलिए कि ये चाहते हैं कि ये इस हुकूमत इस इकोनॉमिक उसकी वजह से बैठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपने नौकरियों की बात की मेरे भाई, मैंने अभी आपको कहा है कि दुनिया में जितनी जो कसाद बाजारी है, जो रिसेशन आई हुई है, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस भी आ रही हैं,
آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پازیٹیو ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے, کنسٹرکشن میں بہتری ہوئی ہے, ٹریڈ میں بہتری ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ کورونا سے متاثر ممالک میں جو ان کی اکانومی, جب آپ کے خریدار ہی غریب ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل دیں گے. ہمارے پاس ایسی بھی سٹوریز ہیں کہ جس کا کہ ہم نے پرچار نہیں کیا, کہ جو احساس پروگرام کے تحت جو لاکھوں لوگوں کو ہم نے اس قابل بنایا کہ وہ کوئی کاروبار کر سکیں. اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی ہے, بیکاز نوکری میں تو آپ کو کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ کاروبار کر سکیں, تو ان کو آپ نے ایک لائف لانگ ایک وہ دے دیا ہے. تو اس میں جو ہے نا انشاءاللہ میں یہی سمجھتا ہوں ہماری اگر بس میں بات ہو تو ہم تو کہیں گے کل سے ہو جائے, کیونکہ تکلیف پتہ ہے کہ ہے, ہم سب کو ہے, ہمیں بھی ہے, لیکن کچھ کو زیادہ ہے کچھ کو کم ہے. ثناء اللہ تم نے سوال نہیں کرنا؟ اچھا نہیں پوچھیں ایسے ہی. سر نواز شریف کے حوالے سے ڈیلی بیسس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, پیسہ ابھی تک ایک بھی باہر سے نہیں آیا. تو شہزاد اکبر ابھی تک کوئی پیسہ باہر سے نہیں آیا, یعنی ریکور نہیں ہوا. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ جس طریقے سے بتاتے ہیں, باقی وزراء بتاتے ہیں, حکومت بتاتی ہے تو کون ہی مجرم ہے؟ دیکھیں کر لیا آپ نے. اچھا دیکھ سوال کے ساتھ سر آج فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری لگائی گئی کہ پاکستان نے ڈیمانڈ کیا یو کے سے کہ نواز شریف کو واپس بھیجا جائے. آپ نے ایسا کوئی ڈیمانڈ کیا؟ جی بالکل کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ کسی بھی مجرم کو اگر آپ اپنے ملک میں واپس, یعنی آپ کا کوئی مجرم ہو اس کو آپ نے بلانا چاہیے تو آپ اس کے ساتھ ملک کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے آئی ایم شیور. اچھا سوری پلیز. جی دیکھیں میں اس کے جواب دیتا ہوں کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے جس میں معاہدہ ہوتا ہے آپ کے جو مجرم ہیں اگر وہ دوسرے ملک میں پناہ لے لیں تو اس کو واپس کیا جائے گا. کئی ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے حکمران ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ان کی آخری ٹھکانہ جو ہے پاکستان نہیں تھا, ان کا آخری ٹھکانہ ادھر ہی تھا جدھر انہوں نے جائیدادیں بنائی, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, مڈل ایسٹ ہو. تو انہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز نہیں بنائی دوسرے ملکوں کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ. نتیجتاً آپ کے پاس وہ کوئی جو ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہوسٹ ملک ہے, جو کہ اس کیس میں برطانیہ ہے, تو آپ وہاں پہ اپنے جو ایمبیسڈر کے تھرو کورٹ کے وہ بھی کیے. آپ نے وہاں پہ حکومت کو کہا بھی ہے کہ ہمارا ایک ایبسکونڈر ہے جو آپ کے ملک میں اس وقت ہے. تو ہم یہ کوشش ہے تو ہم پولیٹیکل ڈپلومیٹک پریشر ہم ضرور ڈال سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کہیں گے کہ جی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آپ نے کیوں نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک سوال ہوگا, لیکن میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم ایک بل اس طرح سے پاس کر لیں, اس میں اپوزیشن کا بھی ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. وہ تعاون آپ کا کیا خیال ہے ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. وہ انشاءاللہ جب ہماری اگلی حکومت آئے گی زیادہ سیٹوں کے ساتھ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. جی ثناء اللہ. ذرا قریب رکھے نا کہ سنوں گی. آپ کی حکومت کورٹ کمانڈر کی انکوائری ہے, وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کریں گے کیونکہ رینجرز فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. اگر وہ کوئی بھی کسی قسم کا ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں کہ پرائم منسٹر باؤنڈ ہوں گے کورٹ کمانڈر کی جو انکوائری ہوگی اس پہ. دوسرا آج وزیر اعظم نے گورنرشپ کو طلب کیا تھا, ان سے ان کی ملاقات ہو گئی اور اس میں کیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو ریڈیو پاکستان کا ایک حکم نامے سے لوگ لکھ ہے اس آرڈر میں لکھا ہے کہ کمپیٹنٹ آن دی اپروول آف دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے, آپ ہیں یا پرائم منسٹر ہے؟ کس نے منظوری دی ہے ریڈیو پاکستان کے 750 جو امپلائزر میں کاری کرنے کی؟ کیونکہ ذکر کمپیٹنٹ اتھارٹی کا ہے, ہو از کمپیٹنٹ اتھارٹی, یا آپ کے علم میں تھی ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کے اس کا پہلے انکوائری رپورٹ کا جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جو رسپانسبلٹی ہے وہ سندھ حکومت کی ہے کہ نہیں؟
کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے کہ بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی کی اور اس پہ وہ مقدمہ درج ہوا، چیف منسٹر نے خود بھی مانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں کچھ منسٹرز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ چیف صاحب نے بنائی ہے۔ اب ان کی جب رپورٹ آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل ہوگا، اور وہ عمل کون کرے گا؟ وہ سندھ کی حکومت کرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس سندھ کی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو جا کے ملتے ہیں پولیس والوں سے اور پھر وہ ان کی چھٹیاں کینسل کروا دیتے ہیں، تو مجھے تو اس میں کوئی کافی دال میں کالا نظر آتا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کا کوئی بڑا ہی سینسٹر قسم کا کوئی رول ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بیکوز یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی توقع ہے، یہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ انڈیا میں کتنی ہماری درگت بنائی جا رہی ہے، یہ تو شکریہ ان کا، ان کو ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کہ ان کا کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ کی تھی، دیکھیں میں تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو میں نے دیکھا ہے، اس کی بڑی وہ فائنینشیل ریپرکشنز ہیں، ان دنوں میں میں اس کو ریویو کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس میں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں، تو منسٹری کا ہیڈ تو میں ہی ہوں، لیکن جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں، ان کی جو باسز ہیں، انہوں نے کی ہوگی، لیکن میں ابھی اس چیز کو میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو کل تک جو ہے نا اس کا بڑا میں تفصیل سے جواب دے دوں گا۔ شبیر صاحب آپ یقیناً ریویو کے معاملے میں ریویو کریں گے، آپ جب ریویو کریں گے تو دیکھیے گا، پوچھیے گا اس کے ان کے کتنے جو ریگولر ملازمین ہیں، ان کے کتنے رشتے دار ریگولر جو بھرتی ہیں اور وہ باقاعدہ وہاں نہیں آتے، آج پروٹیکٹ ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کہا گیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہوئے شہباز شریف کی جو لائف سیونگ میڈیسن تھی ان کو جانے سے روک دیا گیا وزیر اعظم کے حکم پہ، اور ان کا جو کھانا گھر سے آتا تھا وہ بھی وزیر اعظم کے حکم سے روک دیا گیا، اس کے بارے میں دیکھیں وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کے کھانے اور اس کی دوائیوں کے بارے میں پریشان ہو، یہ ان کے اس کی لیول کی نہ بات ہے، یہ تو اپوزیشن کے ایک ڈس انفارمیشن کا ان کا ایک کیمپین ہے، اور جیلوں میں تو ہم نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب یہ ادھر بھی تھے، نہیں وہ تو قانونی طور پہ ان کا تو یہ تھا کہ وہ جو پروسیس ہے جس میں نیب کورٹس بھی شامل ہیں، ان کی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا جو احتساب کا یہ ڈیلی بیسس پہ پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ میری ریکویسٹ ہوگی جوڈیشری سے بھی اور نیب سے بھی کہ یہ کیسز روزانہ کی بنیاد پہ وہ کیے جائیں تاکہ ان کا فیصلہ ہو سکے جلد۔ ریویو کی بات کی تھی، جو ملازمین ہیں ان کے بانجے بھتیجے، ان کی مسز، ان کے کزن جو بھرتی ہیں، ان کے بارے میں اس نے بات دیکھیں میں آپ کو کل تک انشاءاللہ میں آپ کو پوری تفصیل دے دوں گا کہ کس دور میں یہ بھرتی ہوئے، کون تھے جنہوں نے بھرتی کیا، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جن کی حکومتوں میں جو نوکریاں بیچی گئیں، لیکن اس کا غریب لوگوں کو اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو حساب ان کے ساتھ کچھ جو یہاں پہ ہوگا اور جو باقی ہوگا اصل حساب تو اوپر ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے چاہے پاکستان ٹیلی ویژن لے لیں، میں اور اداروں کی بات نہیں کروں گا، اپنے ہی ادارے کی بات کروں گا، ریڈیو پاکستان ہو گیا، اب یہ جو ہے تو اس میں انتہائی زیادہ اوور امپلائمنٹ، اور یہ جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کا بھتیجا، کسی کا کیا، کسی کا کیا، کسی کا کیا، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے سامنے کل پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آؤں گا
جس میں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ یہ حقیقت کیا ہے. سر آپ نے بین جی کا ذکر کیا کہ کس طرح معاشرتی طور ان کے ساتھ جو کروا رکھا گیا, لیکن مریم نواز آپ کی اپوزٹ ہے, آپ کی گورنمنٹ میں اس کے بیڈ روم تک پیش کیا گیا, چادر اور دیواری سے آگے کی بات ہوئی, بے لیبل افینس تھا جو بھی اس نے کیا, اس پہ اس طرح سے گرفتاری پر مذمت کوئی نہیں آئی کسی قسم کی, اس کو ایسا پولیٹیشین نہ دیکھیں, ایک خاتون کے طور پر دیکھا جائے کیا قابل مذمت ہے, کوئی سالڈ مذمت گورنمنٹ سے نہیں آئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میں نے جو ویڈیو دیکھا ہے اس سے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کہیں اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح وہ پولیس کی وین میں جا کے انہیں نعرے شارے بھی لگائے, یہ لگتا تھا کہ اس طرح کا ہوا ہے. آپ نے یقین, جھوٹوں کی بات پہ آپ نے یقین کر لیا, یہ تو ماسٹر ہے جھوٹ بولنے کے, انہوں نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے, انہوں نے بھول کر بھی کبھی سچ نہیں بولا. یہ تو ہر چیز سے سیاست, یہ تو ان کی سرشت میں ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, ان کو وہ کیا ہے, ناک کیا ہے, بلایا ہے. دروازہ تو آپ پھر خود بھی توڑ سکتے ہیں, میں نے تو اس کے بھی ویژولز نہیں دیکھے, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح سے وہ صفدر وہ اس کی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا, جس طرح سے عام طریقے سے, تو یہ تو شو نہیں کرتا کہ ایک بندہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو, وہ تو مطلب ہے کہ یہ اور نہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال ہے فواد صاحب. سر ایک تو فواد چودھری صاحب نے بھی شبہ تھا, اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی دیکھیں حکم جی انشاءاللہ وہ بالکل عوام کو بچائیں گے. اور دوسری بات جو ہے جو انہوں نے بات کی ہے, بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں یہ ایک تو جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ انہوں نے خود بنائی ہے سندھ حکومت نے, دوسری جو وہ تھے اپنے میرا خیال ہے کور کمانڈر نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنی وہ بنائی ہے. فیکٹس تو آ جائیں گے, لیکن آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے. یہ کسی بھی حد تک کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنی جو ایک نااہلی ہے, اپنی جو کرپشن ہے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پولیس میں بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو کہ کرمنلز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میجورٹی جو ہے تو اچھے لوگ ہیں وہاں کے سندھ پولیس کے, لیکن انہوں نے یہ تک کیا ہوا ہے بیکاز ان کو تو اپنی جو بھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں, سندھ میں آپ کو, رورل سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ ثابت ہو گیا یہ تو پھر بڑا ہی سنگیر کہ اگر آپ نے ایک فورس اس پہ اس قسم کی سچویشن میں آپ لائے ہیں تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا, پارلیمنٹ میں بھی دینا ہوگا, عدالت میں بھی دینا ہوگا, اور جو بھی پلیٹ فارمز ہے اس پہ آپ کو دینا پڑے گا. زراعت والا جی یہ ہے, دیکھیں کہ اس میں آپ نے کہا کہ یس اس میں کچھ ہمارے ایسے منسٹرز ہیں جو کہ وہ رکھتے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ایک ہے گنے کی کاشت, ایک ہے کپاس کی کاشت, دوسری ہے ویٹ کی. اب ان تینوں چیزوں کی جو ایک سپورٹ پرائس ہوتی ہے, تو جب یہ انہوں نے ایسی فیکٹریاں جگہ پہ بنائی, آپ کے نواز شریف اٹھا کے لے کے گئے اپنے ایسے شوگر کین گروئنگ ایریا میں, تو جب جس کی پرائس زیادہ ہوگی لوگ وہی کاشت کریں گے. اب جتنے بھی ہمارے وہ ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جی دیکھیں اب سندھ میں سیلاب آیا ہے, اس میں کاٹن کی اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اسی طرح کے پی میں بے وقت بارشیں ہوئی, ہماری ویٹ کا پرابلم ہو گیا. تو ابھی جو ہم کر رہے ہیں, جس میں کل پرائم منسٹر صاحب کل لاہور بھی گئے تھے, وہاں پہ بھی جو بات ہوئی وہ یہی تھی کہ ابھی ہم اس کو پوری ایک میپنگ کر رہے ہیں کہ کن کن علاقوں کو جو شوگر کے ایریاز ہیں, بیکاز یہ نہیں ہے کہ اگر منافع شوگر میں زیادہ ہے تو سارے شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں, ویٹ کا ہے تو سارے ویٹ کی طرف ہوتے ہیں, ایک طرف سرپلس ہو جاتا ہے دوسری طرف ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس علاقے کی اس کے مطابق سچویشن کے مطابق, اس کے ماحول کے مطابق اب ہم ایک میپنگ کر رہے ہیں جس میں کہ جو ایریاز مختص ہو جائیں کہ ویٹ کراپ کہاں پہ ہونی ہے, کاٹن کہاں پہ ہونی ہے, شوگر کین کہاں پہ ہونا ہے. یہ سارا میکنزم ہم بنا رہے ہیں اور انہی کی مدد سے بنا رہے ہیں بیکاز ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ قدرتی آفات کے ساتھ تو آدمی نہیں لڑ سکتا, لیکن
इंतजाम बनने चाहिए कि जिसमें कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, जो कि हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है। स्टॉक्स मौजूद हैं और भी आ रहे हैं, शुगर भी, वीट भी, और इंशाल्लाह प्राइसेस भी इससे कम होंगी, कम से कम इन दो कमोडिटीज की। इंटरनेशनल प्राइसेस भी कुछ चीज होती हैं, बदकिस्मती से कमोडिटी प्राइसेस ये पहली दफा है कि जो पाकिस्तान से हमेशा बहुत सस्ती होती थी, चाहे वो वीट हो या शुगर हो, कि हम कई दफा कहते थे, जो नॉन जिम्मेदार लोग हैं, हम कहते थे कि यार इससे तो बेहतर है यहाँ उगाने से, इसको इंपोर्ट कर लो, क्योंकि आधी कीमत में आ जाती थी। अब ये हुआ है कि वो अपना जो इंटरनेशनल, बिकॉज ये जो कोरोना हुआ है तो इसमें जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात सनत शबली फराज, इस्लामाबाद।